بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. آپ سب کو معلوم ہے اس سے پہلے ہم نے مرفوعات کے بارے میں پڑھ لیا تھا. آج ہم نے منصوبات کا آغاز کرنا تھا. تو منصوبات میں آپ سب کو معلوم ہے کہ منصوبات جو ہے منصوبات کی 12 قسمیں ہیں. منصوبات کی 12 قسمیں ہیں. مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ. ان پانچوں کو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں، 5 مفعول. اور اس کے بعد حال، تمیز، مستثنی، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا مشابہ بلیس کی خبر، لا نفی جنس کا اسم. یہ منصوبات ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفاعیل خمسہ جو ہے اس سے متعلق پڑھ لیں. آج انشاءاللہ ہم مفاعیل خمسہ پڑھیں گے. اور مفاعیل خمسہ میں سے سب سے پہلے جو ہے مفعول به. مفعول به کے بارے میں پڑھیں گے کہ مفعول به کسے کہتے ہیں، اور مفعول به جو ہے یہ ترکیب میں کس جگہ پہ واقع ہوتا ہے. یہ ساری تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مفعول به وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل کا فاعل واقع ہوتا ہے. مفعول به وہ اسم ہوتا ہے، مفعول به وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل کا فاعل واقع ہو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. کرنے والے کا فعل جو ہے جس پر واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول به کہتے ہیں. مفعول به وہ اسم کہلاتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے نصرت بکرا، نصرت بکرا، میں نے بکر کی مدد کی، میں نے بکر کی مدد کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں نصرت بکرا، میں نے بکر کی مدد کی. نصر فعل ہے، مدد کرنا فعل ہے، تاپشتو یہ فاعل ہے. تو فاعل کا فعل کیا ہے؟ مدد. فاعل کا فعل کس پہ واقع ہے؟ بکر پر. بکر کی مدد کی جا رہی ہے. نصرت بکرن میں کیا کیا جا رہا ہے؟ بکر کی مدد کی جا رہی ہے کہ میں نے بکر کی مدد کی. تو فاعل کا فعل کس پہ واقع ہو گیا؟ بکر پہ. تو یہ مفعول بھی ہو گیا. فاعل کا فعل کس پہ واقع ہو گیا؟ فاعل کا فعل بکر پہ واقع ہوا، اس لیے بکر کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. بکر کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تو مفعول بھی کے حوالے سے 2 باتیں یاد رکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ مفعول بھی نارملی تو فاعل کے بعد آتا ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے بعد آتا ہے. لیکن کبھی کبھار مفعول بھی کو فعل سے پہلے لانا بھی جائز ہوتا ہے. کبھی کبھار مفعول بھی کو فعل سے لانا بھی جائز ہوتا ہے. جیسے زیدن، زیدن ضربت. اب یہاں پہ زیدن مفعول بھی ہے ترکیب میں، ضربت فعل ہے اور فاعل بھی ہے.
तो अब ये मफऊल बिही को ज़ैदन से भी पहले लेके आया गया, मफऊल बिही को ज़ैदन से भी पहले क्या किया गया, लाया गया। ठीक है। दूसरी बात ये याद रखें कि मफऊल बिही फ़िल मुतअद्दी का होता है, मफऊल बिही फ़िल मुतअद्दी का होता है, फ़िल लाजिम का नहीं होता। मफऊल बिही फ़िल मुतअद्दी का होता है, फ़िल लाजिम का नहीं होता। मफऊल बिही फ़िल मुतअद्दी का होता है, फ़िल लाजिम का नहीं होता। ठीक है। फ़िल लाजिम तो सिर्फ फाइल पे पूरा हो जाता है, उसका काम जो है फाइल पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ज़हबा ज़ैदुन, जैद चला गया, जैद चला गया। तो यहाँ पे क्योंकि ज़हब फ़िल लाजिम है, फ़िल मुतादी की फ़िल मुतादी नहीं है, इस वजह से मफूल बिही की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। जिस तरह मैंने यहाँ बताया कि मफूल बिही को फ़िल से पहले भी लाना जायज होता है, इसी तरह फाइल से भी पहले लेके आ सकते हैं। तरतीब तो नॉर्मली ये होती है कि पहले फ़िल लाया जाए, फिर फाइल और फिर मफूल बिही। लेकिन इसके बरक्स भी हो सकता है कि फाइल से पहले मफूल को लाया जाए, फाइल से पहले मफूल को लाया जाए। जैसे कतब दर्स सईद, कतब दर्स सईद, कि सईद ने दर्स लिखा। अब दर्स जो है मफऊल बिही है और सईद फाइल है, सईद से पहले अदर्स मफऊल बिही लाया गया, तो ऐसा करना भी जायज है, गुंजाइश है इसकी भी, ऐसा करने की भी क्या है, इजाजत है। तो यहाँ पे एक बात ही याद रखिए कि मफऊल बिही के साथ मुनादा का बयान होता है, वो इंशाल्लाह आखिर में पढ़ेंगे। हर्फ निदा और मुनादा के बारे में बहस जो है वो इंशाल्लाह हम आखिर में पढ़ लेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मफऊल है उसे मफऊल मुतलक कहते हैं। दूसरे नंबर पे मफऊल को क्या कहेंगे, मफऊल मुतलक कहेंगे। मफऊल मुतलक वो मसदर है, मफऊल मुतलक क्या है, वो मसदर है। तो मालूम हुआ कि ये क्या होता है, मसदर होता है। वो मसदर है जो फील के बाद वाक़े हो। मफऊल मुतलक वो मसदर है जो फेल के बाद वाक़े हो और फेल मजकूर यानी उसी फेल के माना में हो, फेल मजकूर के माना में हो। जैसे ज़रबतु ज़रबन, ज़रबतु ज़रबन। अब यहाँ पे ज़रबन मफऊल मुतलक है। इस मिसाल में ज़रबन क्या है, मफऊल मुतलक है। ज़रबन मफऊल मुतलक है, क्यों, इस वजह से कि ज़रबन मसदर है और फेल के बाद वाक़ है, ज़रब तो फेल है उसके बाद वाक़ है और फेल मज़कूर के माना में भी है। यानी ज़रब तो फेल है उसके माना में भी है, ज़रबन का जो माना है वही माना ज़रब तो का है। तो ज़रब तो ज़रबन में ये ज़रबन मसदर है, फेल के बाद वाक़ है और इसी फेल के माना में है, इस वजह से ये क्या है, मफऊल मुतलक है। ये क्या है, मफऊल मुतलक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी इस बात की। अब मफऊल मुतलक की तीन किस्म है। मफऊल मुतलक की तीन किस्म है।
نمبر 1 مفعول مطلق تاکیدی، نمبر 2 مفعول مطلق عددی، نمبر 3 مفعول مطلق نوعی۔ مفعول مطلق کی قسمیں جو ہے 3 ہے، نمبر 1 تاکیدی، نمبر 2 عددی اور نمبر 3 نوعی۔ جو پہلی قسم ہے مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق تاکیدی یہ وہ مفعول مطلق ہے جو فعل کی تاکید کے لیے لایا جائے۔ مفعول مطلق تاکیدی وہ مفعول مطلق ہے جو اسی فعل کی تاکید کے لیے لایا جائے، جیسے ضربت ضربن، میں نے زید کو مارا، میں نے واقعی زید کو مارا۔ اب یہاں پہ ضربن مفعول مطلق ہے اور یہ تاکیدی ہے، مطلب اس بات کی یقین کے لیے کہ یقینی طور پر میں نے زید کو مارا ہے، میں نے واقعی مارا زید کو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق تاکیدی۔ دوسری قسم ہے عددی۔ مفعول مطلق عددی یہ وہ مفعول مطلق ہے جو فعل مذکور کا عدد بیان کرنے کے لیے آ جائے۔ جو فعل مذکور کا عدد بیان کرے، جیسے جلست جلستن، جلست جلستن میں ایک بار بیٹھا، جلست جلستن میں ایک بار بیٹھا۔ اور تیسری قسم جو ہے مفعول مطلق نوعی۔ عددی کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا آپ سب کو کہ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ فعل مذکور کا عدد بیان کرنے کے لیے، جیسے جلست جلستن میں ایک بار بیٹھا، اب یہاں پہ بیٹھنے کی تعداد کو بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوں۔ مفعول مطلق نوعی سے مراد وہ مفعول مطلق ہے جو فعل مذکور کی کیفیت بیان کرے۔ نوعی وہ مفعول مطلق ہے جو فعل مذکور کی کیفیت بیان کرے، جیسے جلست جلست الاستاد، وہ جلست جلستن تھا، یہ جلست جلسہ جیم کے نیچے زیر کے ساتھ، میں استاد کی طرف بیٹھا، میں استاد کی طرح، جس طرح استاد جی بیٹھتے ہیں میں اسی طرح بیٹھا، میں استاد کی طرف بیٹھا۔ اب یہ جلست الاستاد مفعول مطلق ہے لیکن نوعی ہے، کیونکہ بیٹھنے کی کیفیت کو بتا رہے ہیں، فعل مذکور کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے۔
تو یہ مفعول مطلق ہو گیا، اور مفعول مطلق کی قسمیں بھی آپ کو بتا دی. مفعول مطلق کی قسمیں بھی آپ کو ساتھ میں بتا دی. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. امید کرتا ہوں یہ مفعول کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے مفعول فی. مفعول بھی اور مفعول مطلق تو ہم نے پڑھ لی ہے. اب جو ہے مفعول فی کے بارے میں پڑھیں گے. مفعول فی وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے. مفعول فی وہ اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے. فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے. جہاں پہ اس میں ظرف ہوگا وہاں پہ مفعول فی بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے خرجت یوم الجمعہ، خرجت یوم الجمعہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں خرجت یوم الجمعہ، میں نکلا جمعے کے دن. اب یوم الجمعہ مفعول ہے، لیکن مفعول کی کون سی قسم ہے؟ یوم الجمعہ. یہ فعل کے واقع ہونے کی وقت کو بتا رہے ہیں. خروج نکلنے کے وقت کو بتا رہے ہیں. یہ نکلنے کا عمل کب ہوا ہے؟ جمعے کے دن میں ہوا ہے. نکلنے کا عمل کب ہوا ہے؟ جمعے کے دن میں ہوا ہے. تو ہم نے تعریف پڑھی وہ فعل وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت بتائے مفعول فی کہلاتا ہے. مفعول فی کہلاتا ہے. دوسری مثال قمت خلفک، قمت خلفک کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا. قمت میں کھڑا ہوا، خلفک آپ کے پیچھے. اب یہاں پہ کھڑے ہونے کا فعل ہے، یہ جگہ بتا رہا ہے. خلفک کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ پیچھے ہے. تو خلفک یہ کیا ہو گیا؟ مفعول فی ہو گیا. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو کیا بھی کہتے ہیں؟ ظرف بھی کہتے ہیں. تو ظرف کی آپ نے دو قسمیں پڑھی ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان یعنی وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کے وقت کو بتائے، زمانے سے ہے. جیسے خرجت یوم الجمعہ، اس کو ظرف زمان کہیں گے. اور ظرف مکان یعنی وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتائے، جیسے قمت خلفک. ٹھیک ہے. یہ مفعول فی کے بارے میں تفصیل جو تھی وہ مکمل ہو گئی. مفعول فی کے بارے میں تفصیل مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مفعول لہو. مفعول معہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ. مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ. مفعول معہ سے مراد وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو. وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو.
مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی وعا کے بعد واقع ہو، یعنی وہ واو جو معا کے معنی میں ہو، ساتھ کے معنی میں ہو، اس کے بعد واقع ہو، تاکہ اس چیز کو بتائے جس کے ساتھ فعل واقع ہوا ہے۔ جس کے ساتھ فعل واقع ہوا ہے، جیسے سرت و طریقہ، سرت و طریقہ، میں راستے کے ساتھ چلا، میں راستے کے ساتھ چلا، سرت و طریقہ، میں راستے کے ساتھ چلا۔ اکلت و زیدن، اکلت و زیدن، میں نے زید کے ساتھ کھایا۔ تو واو جو ہے ہمیشہ اور کے معنی میں نہیں آتا، دیگر معانی کے لیے بھی آتا ہے، بہت سے معانی کے لیے آتا ہے، جیسے سرت و طریق، میں چلا، و طریقہ، راستے کے ساتھ، اکلت و زید، میں نے زید کے ساتھ کھایا۔ اب یہاں پہ واو مع کے معنی میں ہے، یعنی سرت مع الطریق، کیا معنی ہوگا سرت مع الطریق، کہ میں راستے کے ساتھ چلا۔ اکلت مع زید، میں نے زید کے ساتھ کھایا، واو مع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الطریقہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح زیدن وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کو مفعول معہ کہتے ہیں، اس کو مفعول معہ کہتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، یہ سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے معنی میں ہے، اور کے معنی میں ہے یا مع کے معنی میں ہے۔ جب انسان بار بار مطالعہ کرتا ہے عربی کتابوں کا تو پھر اسے اندازہ ہو جاتا ہے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے کہ یہ واو جو ہے کس کے معنی میں ہے۔ یہ جو عوامل النحو اور شرح مئات عامل کتاب ہے، ہمارے ہاں تو ترکیب کے لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ترکیب سیکھیں، لیکن یہ بڑی اہم کتاب ہے، وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے یہ کہ حروف جارہ جو ہے مثلا با ہے، یہ کتنی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تمام باتیں بتائی جاتی کہ کتنی باتوں کے لیے وہ لفظ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر انسان وہ یاد کر لیتا ہے تو اس سے بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے، مدد مل جاتی ہے۔ مفعول لہو، آخری قسم مفاعل کی مفعول لہو ہے۔ اور مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب یا غرض بتائے۔ یہ جو فعل واقع ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، یہ جو فعل واقع ہوا ہے اس کا سبب اور غرض کیا ہے، یہ مفعول لہو بتائے گا۔ یہ کون بتائے گا، مفعول لہو بتائے گا۔ جیسے قعدت عن الحرب جنبا جبنا، میں جنگ میں شریک نہیں ہوا
بزدلی کی وجہ سے. آج قوانین الحرب کا معنی ہوتا ہے جنگ سے رک جانا، بیٹھ جانا، یعنی جنگ میں شرکت نہ کرنا. ٹھیک ہے، میں جنگ میں شریک نہیں ہوا جبناً بزدلی کی وجہ سے. اب یہ جنگ سے بیٹھ جانا، جنگ میں شرکت نہ کرنا، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ جبناً بزدلی کی وجہ سے. تو اب یہ جبناً اسم ہے جو فعل مذکور قعدت عن الحرب جنگ میں شرکت نہ کرنے کا سبب بتا رہا ہے. وہ سبب کیا تھا؟ بزدلی تھی، بزدلی کی وجہ سے میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. دوسری مثال دیکھیں. قمت اجلالا للاستاذ، قمت اجلالا للاستاذ، میں کھڑا ہوا استاد کی تعظیم کے لیے. اب یہاں پہ اجلالا یہ مفعول لہو ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ کھڑے ہونے کا سبب بتا رہے. کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے؟ استاد کی تعظیم. کھڑے ہونے کا سبب بتا دیا اجلال نے کہ استاد کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہوا. تو اجلالاً مفعول لہو ہے. اجلالاً کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. تو الحمدللہ مفاعیل خمسہ آج ہمارے مکمل ہو گئے. پانچوں مفاعیل جو تھی وہ ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لی ہے. اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور دوسرا اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. اس کی آپ سب نے کیا کرنی ہے؟ پریکٹس بھی کرنی ہے. آپ اگر پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے اس کا فائدہ ہوگا. آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. شروع میں ایک کتاب میں نے شیئر کی تھی تدریب النحو کے نام سے. اگر آپ کو سب کو یاد ہو، میں نے تدریب النحو کے نام سے ایک کتاب شیئر کی تھی. اس میں کچھ یہ مثالیں لکھی ہوئی ہے، مفعول مطلق اور مفعول بہ کی تمرین. اب اس میں آپ نے مفعول مطلق اور مفعول بہ کی نشاندہی کرنی ہے. مفعول مطلق اور مفعول بہ کی نشاندہی کرنی ہے. جیسے سمعت الاذان، میں نے آذان کو سنا. سمعت فعل بفاعل، الاذان مفعول بہ، کیونکہ ٹھیک ہے. جلست جلست الاستاذ، جلست فعل بفاعل، جلست مضاف، الاستاذ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق بن جائیں گے. اور مفعول مطلق کی تین قسمیں تھی. میں استاد کی طرف بیٹھا، یہ مفعول مطلق نوعی ہے. جلست جلوسا فعل بفاعل، اور جلوسا مفعول مطلق، کہ میں بیٹھا یعنی میں واقعی بیٹھا، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. لعب حسن لاعبا. اسی طرح بقیہ تمام آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آگے صفحہ نمبر 37 میں بقیہ تمارین یا مفاعیل کی تمرین. صمت یوم الخمیس طلبا للثواب، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا ثواب کو طلب کرنے کے لیے. اب یہاں پہ صمت فعل و فاعل ہے، یوم مضاف ہے، الخمیس مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول واقع ہو، مفعول فیہ واقع ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزہ رکھنے کا عمل کس دن پایا جا رہا ہے؟ جمعرات کو. تو ہم نے بتایا کہ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی. تو یوم الخمیس مفعول فی ہو گیا. طلبا للثواب، ثواب حاصل کرنے کے لیے. طلبا جو ہے یہ مصدر ہو جائے گا، للثواب جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے طلبا مصدر کے. مصدر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے یہ مفعول لہو ہو جائیں گے.
کیونکہ یہ روزہ رکھنے کا عمل کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس سبب سے؟ ثواب کے حصول کے لیے، ثواب کے طلب کے لیے۔ اور ہم نے پڑھا کہ جو عمل جو اسم کسی فعل کے سبب کو بتایا، غرض کو بتایا، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، تو طلب للثواب یہ مفعول لہو ہو گیا۔ تو اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاضی للسارق، یعنی قاضی سارق کو مخاطب کر رہا ہے، چور کو، سارق چور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ این وضعت النقود، نقود پیسوں کو کہتے ہیں، آپ نے پیسے کہاں رکھے ہیں؟ این وضعت النقود، السارق اخذها صدیقی، میرے دوست نے لیے ہیں۔ القاضی من این حصلت على مفتاح البیت ومفتاح الصندوق، من این کہاں سے آپ نے حاصل کیا، علی مفتاح البیت گھر کی چابی کو، ومفتاح الصندوق اور صندوق کی چابی کو۔ السارق اخذتهما من سیارۃ امام البیت، میں نے یہ دونوں چابیاں گاڑی سے لی جو گھر کے سامنے تھا۔ القاضی للشہود، قاضی نے گواہوں سے کہا، هل عرفتموه جیدا، کیا تم اسے اچھے طریقے سے جانتے ہو؟ الشہود نعم عرفنا، ہم اسے جانتے ہیں، وقد یکون عرفنا ایضا، اور یہ بھی ہمیں جانتا ہے۔ القاضی للسارق هل عرفتهم، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ السارق رأیتهم بعد خروجی من البیت، میں نے ان کو دیکھا تھا گھر سے نکلنے کے بعد، ورأیتک معهم ایضا، اور میں نے آپ کو بھی ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب للسارقی، للسارقی، اب یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسم فی الحرف میں سے کیا ہوتا ہے۔ یہ لام تو حرف جار ہے، السارقی یہ اسم ہے، دو علامات پائی جا رہی ہے، لام حرف جار بھی ہے اور الف لام بھی شیروں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو للسارقی کیا ہے؟ اسم ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے لام حرف جر کی وجہ سے اس کے نیچے زیر ہے، للسارقی۔ اب سارقی یہ اسم فاعل کا صیغہ بھی ہے، فاعل سارق، سارق سارقان، سارقون سارقۃ سارقتان سارقات۔ اب یہاں پہ للسارقی دو تنوین اس میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے کہ اس کی شروع میں الف لام ہے، اور الف لام جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ تنوین نہیں آئے گا۔ اسی طرح مضاف پہ بھی تنوین نہیں آتا، غیر منصرف پہ بھی تنوین نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو حروف جارہ اب مجھے یقین ہوگا کہ آپ سب یاد کر چکے ہوں گے، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مدخلا رب حاش من عدا فی عن علی حتی الی، ٹھیک ہے۔ این یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حروف استفہام میں سے ہے، کہاں کے معنی میں آتا ہے۔ وضعت اسم فعل حرف، وضعت اسم فعل حرف ہے، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ جب ماضی کی گردان پڑھتے ہیں، وضع وضع وضعوا وضعت وضعتا وضعنا وضعت وضعتما وضعتم وضعت وضعتما وضعتن وضعت وضعنا، یہاں پہ تا کے اوپر ماضی میں نے آپ کو علامات بتائی تھی، تا کے اوپر سکون ہو تو واحد مؤنث غائب کو کہتے ہیں، تا کے اوپر زبر ہو واحد مذکر غائب، اور تا کے نیچے زیر ہو واحد حاضر واحد مذکر حاضر، اور تا کے نیچے زیر ہو تو واحد مؤنث حاضر، اور تا کے اوپر پیش ہو تو واحد متکلم۔ تو یہاں پہ تا کے اوپر زبر ہے تو یہ واحد مذکر حاضر ہوگا، فعل ماضی معروف مثبت کا۔ وضعت، اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فعل ماضی میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں کے علاوہ باقی جو صیغے ہیں، باقی 12 صیغے ہیں، اس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے، فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فاعل بھی ہوتا ہے، اور ان کے بعد جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ وضعت یہ فعل با فاعل ہوگا۔ النقود، دال کے اوپر ہم کیا پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے، النقود دال کے اوپر زبر پڑیں گے، ای وضعت النقود، آپ نے پیسے کہاں رکھے ہیں۔ اب النقود مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، کیونکہ یہ
رکھنے کا عمل نقود پہ واقع ہو رہا ہے. رکھنے کا عمل کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ نقود پہ. ٹھیک ہے. اخذها صدیقی، اخذها صدیقی، اس کو لیا ہے میرے دوست نے. اخذ فعل ہے، ہا ضمیر جو ہے مفعول بھی ہے. فعل کے ساتھ جب ضمیر متصل آتی ہے، منصوب متصل آتی ہے، تو وہ مفعول بھی بنتی ہے. صدیقی، صدیقی مضاف یا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا فاعل بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا فاعل بن جائے گا. یہاں پہ فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدیقی کے نیچے تو زیر ہے، صدیقی، اخذہ صدیقی، حالانکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس کا جواب آپ کے پاس ہے کیا؟ ہم نے اس میں متمکن کے اعراب کی تقریباً کچھ قسمیں پڑھی تھی. تو ایک اسم ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم اس کی طرف مضاف ہو یا متکلم کی طرف. تو حالت رفع میں ضمت تقدیری کے ساتھ، یعنی ضمت تو آئے گا لیکن تقدیری ہوگا، مقدر ہوگا. اور حالت نصب میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرت تقدیری کے ساتھ. یعنی اس صورت پہ اعراب تقدیری ہوتا ہے. وہاں پہ ہم نے مثال پڑھی تھی، ہذا کتابی، قرأت کتابی، نظرت الی کتابی. یہاں پہ صدیقی بھی اسی طرح ہے. اخذها صدیقی، یہاں پہ رفع جو ہے تقدیری ہے، حالت رفع میں واقع ہے لیکن یہ تقدیری ہے. من این حصلت، یہ این حروف استفہام میں سے مبنی بھی ہے، تو من حرف جار کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، من این نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. حصلت، تا کے اوپر زبر ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا فعل ماضی معروف مثبت واحد مذکر حاضر. علی مفتاح البیت، علی حرف جار ہے، مفتاح مضاف، البیت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر علی حرف جار کے لیے مجرور بنتا ہے. جار مجرور مل کر حصل تفعیل کے لیے متعلق ہوتا ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جاتا ہے. اب مفتاحی، یہ اس کے نیچے زیر اعلی حرف جار کی وجہ سے، البیت کے نیچے زیر جو ہے مفتاحی مضاف کی وجہ سے ہے. اب یہ یہاں پہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر. اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر. لیکن ہر جگہ پہ پر کے معنی میں نہیں آتا، معنی تبدیل بھی ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا شرح میات عامل میں یہ تمام باتیں بیان کی جاتی ہے. اسی طرح علوم القرآن کے جو مباحث البرہان، اسی طرح الاتقان، ان میں بھی ایک پوری بحث اس بات کی موجود ہے کہ جو حروف قرآن مجید میں استعمال ہوئے کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. با کس معنی کے لیے، اعلیٰ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حصل تعالی مفتاح البیت کا ترجمہ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ نے حاصل کیا گھر کے چابی پر، بلکہ آپ نے گھر کے چابی کو حاصل کیا. کہاں سے؟ گھر کے چابی کو حاصل کیا. ومفتاح الصندوقی. اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھی، مفتاح البیت مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہی بنتا ہے. واو حرف عطف، مفتاح الصندوقی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر اعلی حرف جار کے لیے مجرور بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفتاحی یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا عطف مفتاح البیت پہ ہو رہا ہے، اور الصندوقی یہ مضاف الیہ ہے. اخذتهما من سیارة امام البیت. اخذتهما، اخذت تا کے اوپر پیش ہے تو اسے معلوم ہوا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اخذت میں نے لیا، ہما یہ ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل تو یہ مفعول بنے گا. اخذتهما.
یہ دو چابیوں کی طرف منسوب ہے، مفتاح البیت اور مفتاح الصندوق، ان دونوں چابیوں کو میں نے لیا من سیارتن، گاڑی سے امام البیت، گاڑی کہاں تھی؟ گھر کے سامنے، امام البیت، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق مفعول فی بن جائیں گے، مفعول فی بن جائیں گے. تو امام جو ہے اس کے اوپر زبر مفعول فی ہونے کی وجہ سے، البیت مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، سیارت من کی وجہ سے کیا ہے؟ مجرور ہے، اور دو تنوین بھی آ رہی ہے کیونکہ الف لام اس کے اوپر نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے اور غیر منصرف بھی نہیں ہے. هل عرفتموه جیدا، یہ حل جو ہے حرف استفہام ہے. تم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، کیا تم جانتے ہو اسے. اچھا وہاں پہ شاید ایک قاعدہ ہم نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، تو اب سن لیں کہ جب میم جمع کے بعد ضمیر منصوب متصل لائی جاتی ہے تو دونوں کے درمیان واو کا اضافہ کیا جاتا ہے. عرفتموہ، اصل میں تعارفتم ہو، اب صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا تھا تو درمیان میں واو لے کے آ جاتے ہیں. عرفتموہ، کیا تم جو ہے اسے جانتے ہو، جیدن اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، نعم یہ حرف ایجاب، عرفناہ میں نے اسے پہچان لیا. وقد یکون عرفنا ایضا، یہ جیدن اور ایضا کی ترکیب جو ہے یہ انشاءاللہ کل بتا دوں گا کہ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایضا اس کی کیا ترکیب کرتے ہیں. هل عرفتهم، پھر آگے رأیتهم بعد خروجی من البیت، میں نے ان کو دیکھا اپنے بعد گھر سے نکلتے ہوئے. وَرَأَيْتُكَ مَعَهُمْ أَيْضًا، یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے.